گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سلسلہ ہے زندگی سنوارے۔ اس سلسلے میں ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ نیک اعمال میں سے کسی ایک نیک عمل کو لے کر اس کے متعلق سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت نے اسلامی بھائیوں کے لیے 72 نیک اعمال عطا فرمائے، تو اسلامی بہنوں کے لیے 63، دینی طلباء کے لیے 92، تو طالبات کے لیے 83، بچوں کے لیے 40، اسپیشل پرسنس گونگے بہرے نابینا اور جو معذور ہوتے ہیں ان کے لیے 27 نیک اعمال دیے ہیں۔ تو ان نیک اعمال کے مطابق جو زندگی گزارتا ہے تو وہ اسلامی زندگی گزارتا ہے، نیکیوں والی زندگی گزارتا ہے، تقوی والی، پرہیزگاری والی، اللہ پاک کے خوف والی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق والی زندگی گزارتا ہے۔ ظاہر اور باطن کی اصلاح ہوتی ہے اور آخرت کی تیاری ہوتی ہے۔ جہنم سے حفاظت کا بہترین ذریعہ یہ نیک اعمال بھی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ آج ہم کس نیک عمل کے متعلق سنیں گے اور سیکھیں گے۔ آج آپ نے کسی مسلمان کا عیب ظاہر ہو جانے پر بلا مصلحت شرعی اس کا عیب کسی اور پر ظاہر تو نہیں کیا۔ نیک عمل نمبر 44 کہ کیا آج آپ نے کسی مسلمان کا عیب ظاہر ہونے پر اس کا عیب کسی اور پر ظاہر تو نہیں کیا۔ الحمدللہ ہمارے سلسلے میں رکن شورا حاجی اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی ہوتے ہیں۔ آئیے اس نیک عمل کو لے کر ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی حضور، نیک عمل ہے کہ کسی کا عیب ظاہر ہو گیا تو اب وہ عیب کسی اور کو بتا دینا، اس پر بھی بات کرنی چاہیے، بات کریں گے بھی کہ کسی کا عیب ہم پر ظاہر ہو جائے، یہ پھر یہ بھی پورا ایک ٹاپک بنے گا۔ یعنی کہ یہ نیک عمل ایسا ہے کہ اس پر تو میرا خیال ہے کہ کوئی 2-3 سلسلے ہوں تو کچھ اس پر سیر حاصل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن خیر کچھ قرآن و حدیث سے آپ اس کے متعلق پہلے بتائیں کہ کسی کا عیب ہم پر ظاہر ہو گیا، پھر ہم اس کو بھی بتا رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں، اور بعضوں نے تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ رکھا ہوتا ہے کہ فگر رکھا ہوتا ہے کہ اتنوں کو بتائیں گے تب جا کر اس کو قلبی سکون ملے گا، ذہنی سکون ملے گا، اس سے پہلے اس کے پیٹ کا درد دور نہیں ہوگا۔ تو قرآن و حدیث میں اس کے متعلق کیا ہے کہ کسی کا عیب ظاہر ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے، تو کیا کسی اور کو بتانا چاہیے؟ نیک عمل پر اگر غور کیا جائے، ابھی بھی یہ چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ یہاں ذکر کیا کہ کسی کا عیب ظاہر ہو جائے۔ جی، ہمارے ہاں جو انداز پایا جاتا ہے نا، وہ عیب ظاہر ہو جانا خود بخود ہی وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم تو باقاعدہ سے ٹو میں لگتے ہیں نا جی کہ اس کا کچھ نکلے تو صحیح، جی اس کی وہ بات مجھے پتہ تو چلے۔ تو اس کے لیے بعض اوقات تو کئی دن ہو سکتا ہے کہ فالو اپ کیا جاتا ہو، پیچھا کیا جاتا ہو، لوگوں سے میل جول کی صورت کی جاتی ہو، اور ایک دوسرے سے پوچھا جاتا ہو، یار اس کے بارے میں تو کچھ بتاؤ، فلاں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، یہ اتنی لیٹ گھر آتا ہے، یہ جاتا کہاں ہے؟ تو کچھ نہ کچھ باقاعدہ سے ٹو میں پڑھنے کا سلسلہ بھی اپنے ہاں ہوتا ہے نا۔ تو یہاں یہ اس سے اگلے مرحلے کی بات کی جا رہی ہے کہ از خود کسی کا عیب ظاہر ہو گیا تو اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ جی، تو از خود ظاہر ہو گیا تو بھی جو ذہن یہاں دیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ پردہ ڈال دیا جائے، چھپا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس ایک آیت کریمہ میں متعدد باتیں ذکر فرما دی۔ گفتگو کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے وہ ہے، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان قائم کرنے سے بچو۔ جو آراء قائم کی جا رہی ہوتی ہیں، گمان قائم کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو ان بعض الظن اسم، کئی گمان اس طرح کے ہیں جو گناہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد نا قرآن ارشاد فرماتا ہے اور تو میں نہ پڑھو،
چٹوں میں پڑیں گے تو عیب ظاہر ہوں گے، اور عیب پتہ چلیں گے تو اس کے بعد پھر اگلے مرحلے کی طرف بندہ بڑھے گا نا۔ تو پہلا جو مرحلہ ہے نا وہ برائی کے ظاہر ہونے والا، تو قرآن نے اسی سے منع کر دیا کہ ٹو میں پڑھو ہی نہیں، کسی کے عیب دیکھنے کی طرف بڑھو ہی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد غیبت سے منع کیا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، اور کتنی بڑی بات ذکر فرما دی گئی، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے ناپسند جانتے ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں گمان قائم کرنے سے بچنے کا حکم دیا گیا، تو میں پڑھنے سے بچنے کا حکم دیا گیا، غیبت سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے صفاتی نام ہم پڑھتے ہیں نا، تو رب تعالیٰ جل جلالہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے ستار۔ ستار کا مطلب ہے پردے ڈالنے والا، ستار العیوب، غفار الذنوب، یہ عام طور پر زبان پر بھی اس طرح کے الفاظ آتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عیبوں پر پردے ڈالتا ہے۔ جب تھوڑی دیر کے لیے اگر یوں اس انداز میں بھی غور کیا جائے، جس نے غلطی کی ہے نا، جس نے گناہ کی ہے، یہ مجرم کس کا ہے؟ صحیح، یہ مجرم ہے اپنے رب کا نا۔ صحیح، گناہ کیا، نافرمانی والا کام کیا، غلطی سے سرزد ہوئی، جس رب کا مجرم ہے نا وہ تو پردہ ڈال رہا ہے۔ اور ایک ایسا عجیب آدمی ہے کہ جس کا بگاڑے ہی کچھ نہیں، یہ دوسروں کے سامنے تشہیر کر کے نا تو اپنے نامہ اعمال میں گناہ درج کروا رہا ہے۔ فرض کیجیے ایک آدمی نے نماز نہیں پڑھی نا، صحیح، غلطی ہو گئی، ٹھیک، جب غلطی ہو جانا یہ اپنی جگہ پر ایک ہے، اسے نماز پڑھنی چاہیے تھی، لیکن یہ مجرم کس کا ہے؟ صحیح، یہ مجرم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ہے، ٹھیک، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کا عیب ظاہر نہیں فرمایا۔ یا اس کے علاوہ دیگر کئی ایک مثالیں لی جا سکتی ہیں کہ مجرم رب تعالیٰ کا ہے، جس کا مجرم ہے وہ پردہ ڈال ہے۔ اور کچھ عجب نہیں ہے کہ یہ جو عیب ظاہر کرنے والا ہے نا، اس سے اس کا نام پوچھے نا، بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ تو جواب میرے عبد الستار، نام عبد الستار ہے اور پردے اٹھا رہا ہے، اور دوسروں کے پردے اٹھا رہا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بھی اس پر بہت ساری ہماری رہنمائی کرتے ہیں، لیکن حدیث طیبہ کی طرف بڑھنے سے پہلے میں ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ معصوم انبیاء ہیں اور فرشتے ہیں۔ صحیح، نبی سے گناہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، فرشتے گناہ نہیں کرتے۔ یہ دونوں وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے گناہ کا تصور ہی محال ہے۔ جی، محال کا مطلب ناممکن، ناممکن، جو کسی صورت ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا، نبی گناہ کرنے پر قادر ہی نہیں۔ صحیح، فرشتے گناہ نہیں کرتے، فرشتوں سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، بقیہ جتنے بھی ہم ہیں نا، ہم سارے کے سارے انسان ہیں، ہم میں سے معصوم کوئی بھی نہیں ہے۔ جی، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان بھول بھی جاتا ہے، انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ غلطی، تو غلطی ہو گئی، یہ تو اس کا انسان ہونا بتا رہا نا کہ اس نے غلطی کی ہے، یہ انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے، صحیح، اور عام انسان ہے، نبی بھی نہیں۔ تو اس سے غلطی ہو گئی، ہم اپنا اگر جائزہ لینا اور اپنے ماضی کو جا کر دیکھیں تو ہمارے ماضی میں پتہ نہیں کتنی غلطیاں ہوں گی جو میرے نامہ اعمال میں درج ہوں گی۔ تو میں اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے آگے کیوں نہ پڑھوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین عالیہ، یوں تو کئی ایک فرامین ہے اس تعلق سے۔ میں ابتداً ایک حدیث مبارکہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، پھر دوران گفتگو مزید بھی ارشادات عالیہ کی طرف بڑھنے کی صورت ہم کریں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ستر عورت اخیہ المسلم ستر اللہ عورتہ یوم القیامہ، جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپا دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپا دے۔ یعنی میری دعاؤں میں ایک لازمی دعا ہوتی ہے، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یا اللہ قیامت کے دن پردہ رکھنا، میرے مولا دنیا میں بھی پردہ رکھنا، قیامت کے دن بھی پردہ رکھنا۔ جب میری دعاؤں میں تو یہ چیز ہے، لیکن مجھے جو حدیث مبارکہ میں ایک نسخہ دے دیا گیا کہ تیرے عیب چھپے رہیں گے، بس ایک کام کر لے۔ وہ کام کیا ہے؟ تو دوسروں کے عیب ظاہر نہ کر۔ دوسروں کے عیب ظاہر، جو تو دوسروں کے عیب ظاہر نہیں کرے گا نا، دوسروں کے عیب چھپائے گا، اللہ تعالیٰ تیرے عیب چھپا لے گا۔ اللہ۔ اور اسی حدیث کا دوسرا حصہ یہ ہے، ومن کشف عورت اخیہ المسلم کشف اللہ عورتہ حتی یفدخہ بہا فی بیت، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کا پردہ اٹھاتا ہے،
نہیں اس کا عیب کسی پر ظاہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عیب ظاہر کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، گو کہ وہ گناہ اس نے ساتھ پردے میں کیا، پردے میں کیا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا بھی نا کہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے یار یہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ بات نکل کیسے گئی، یا آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں یہ میرے اور تیرے بیچ میں تھی، یہ باہر کیسے نکل گئی، وہ کہہ رہا ہوتا ہے میں نے نہیں بتائی، یہ کہہ رہا ہوتا ہے میں نے نہیں بتائی، لیکن چونکہ اس نے دوسروں کا عیب اچھالنے کی صورت کی، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس طرح کی مسٹیک اس سے ہو گئی کہ جو اس کے عیب کو ظاہر کرنے کا ذریعہ بن گئے۔ ہم دوسروں کا تذکرہ کرتے ہی کیوں ہیں، یہ ایک اور سوال ہے کہ کیا ضرورت پڑی ہے کہ دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر کرنے کی؟ دوسروں کا تذکرہ کرنے میں تو حرج نہیں ہے، منفی تذکرہ نہیں ہونا چاہیے۔ بات مطلب موضوع جو چل رہا ہے ہمارا موضوع یہی چل رہا ہے، کیونکہ منفی تذکرہ اور مثبت تذکرہ تو کرنا بہت مشکل ہے، مطلب جو دور چل رہا ہے اور جو حالات ہے کہ کسی کی تعریف اپنی زبان سے نکلتی نہیں ہے، بہت مشکل ہوتا ہے کہ کسی کی تعریف اپنی زبان سے نکلے۔ جب بھی کسی تیسرے کا تذکرہ ہوتا ہے تو مطلب 99.99% کہہ لیں کہ منفی ہی تذکرہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اس کیفیت کا کیا دام ہے کہ کسی کا تذکرہ کرنا اور پھر وہ منفی تذکرہ، اچھا مثبت تذکرہ کسی کا ہو رہا ہوگا تو پھر مزہ نہیں آئے گا، گفتگو کرنے میں مزہ نہیں آتا، مزہ تب آتا ہے جب کوئی منفی بات ہو، کوئی ایسی بات ہو، یا کس کا ذکر لے کے بیٹھ گئے ہو، مجھ سے پوچھو وہ کیسا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں اس کی حرکتیں کس طرح کی ہیں، تم اسے اتنا نیک پارسا سمجھتے ہو، اندر کھاتے اس کی کیفیت کیا ہے یہ مجھ سے پوچھو۔ اب یہ غیبت بھی ہو رہی ہے، سامنے والا ہو سکتا ہے تعریف کر رہا ہو لیکن یہ اپنا لقمہ بیچ میں دے کے نا تو بات کو آگے بڑھانے کی صورت کرتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ اشارے سے بھی تو غیبت ہوتی ہے، اگر کسی نے کسی کی تعریف کی اور وہ یوں کرتا ہے اگر۔ اچھا آپ تھوڑا سا اس میں یوں غور کریں کہ ایک آدمی ہے وہ کسی کی جائز تعریف کر رہا ہے اور جس کی تعریف کر رہا ہے اسے پتا چلے کہ یہ میرے بارے میں ایسے بھلے جذبات رکھتا ہے، کیسے دل میں خوشی داخل ہوگی۔ ایک آدمی صدقہ خیرات کر رہا ہے، کھانا تقسیم کر رہا ہے، کپڑے دے رہا ہے، یا کوئی اس طرح کی ضرورت کی چیزیں غریبوں میں بانٹ رہا ہے۔ اب اس میں دو طرح کے تبصرے ہوتے ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ میں یہ کسی کے سامنے ذکر کروں کہ یار کیسا نیک آدمی ہے، غریبوں کے بہت خیر خبر لیتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، جسے کپڑے کی ضرورت ہو اسے کپڑا پہناتا ہے، جہاں راشن کی ضرورت ہو وہاں راشن دیتا ہے، یعنی جس بھی مسلمان کو کوئی بھی ضرورت ہو نا اور اسے پتہ چل جائے کہ یہ حاجت مند ہے تو یہ اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ میں نے تعریف کی نا، صحیح۔ اب یہ اگر اس تک پہنچتی ہے تو اس کے دل میں میری محبت پیدا ہوگی، صحیح۔ اور اگر میں اس سے ہٹ کر دوسری بات کرتا ہوں، یار یہ ریاکاری کرتا ہے، نفرت دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، اس کے باپ دادا میں سے کسی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا، یہ پتہ نہیں کیوں اس طرح کر رہا ہے، تو بعض اوقات وہ نسلوں کو کھنگالنے کا سلسلہ بھی کر دیا جاتا ہے نا۔ یہ بات اگر اس تک پہنچتی ہے کہ اس کے جذبات میرے بارے میں یہ ہیں، سیدھی سی بات ہے کہ اس نے نیک عمل کیا ہے، جب نیک عمل کیا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا کے حصول کے لیے تو جو تعریف بنتی ہے وہ کر دو، اگر ضرورت کسی جگہ کو ضرورتاً کلام کرنا پڑتا ہے تو یہ نیگیٹو بات کرنے کی طرف پتہ نہیں کیوں جانے کا سلسلہ زیادہ ہوتا ہے۔ نہیں مکھی والا مزاج جو ہے نا یہ پسندیدہ ہے ہی نہیں ہے نا، مکھی صاف ستھرا جسم چھوڑ کے اسی حصے پہ جا کے بیٹھے گی جہاں گندگی اور زخم محسوس ہو رہا ہوگا، تو یہ طبیعت جو ہے نا یہ اچھے لوگوں کی طبیعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طبیعت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت سارے ہمیں الحمدللہ مدنی پھول ہمیں ملے، مسلمان کی اہمیت بھی پتہ چلی، مسلمان کی عزت ہے، مسلمان کا احترام ہے، کوئی اچھا عمل دیکھیں تو جائز تعریف جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور اگر کوئی عیب دیکھا جائے تو اول تو مطلب کہ ایسی کوشش تو ہونی نہیں چاہیے، اگر کسی طرح ظاہر ہو گیا تو پھر اس پر پردہ رکھنا ہے، حسن ظن جو ہے اس کو قائم کرنا ہے، جیسا کہ آپ نے جو آیت مبارکہ میں بتایا کہ بہت گمانوں سے بچنے کا بھی حکم ہے، یہاں تک بھی ہے کہ کسی کے منہ سے اگر شراب کی بو آتی ہے، وہ شرابی نہیں ہے، نہ کوئی ایسا عمل اس کا ظاہر ہے کہ وہ شرابیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے یا یہ شراب کھانے میں جاتا ہے یا آتا ہے، لیکن اس کے منہ سے شراب کی بو آتی ہے، تو یہاں بھی یہ حسن ظن رکھنے کا حکم ہے نا، کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے منہ میں رکھ کے کلی کر دی ہو، یا کسی نے اس کو گن پوائنٹ پر جو ہے وہ پلا دی ہو، اس طرح کی بھی، یعنی حسن ظن کے حوالے سے تو بہت کچھ ہے۔ آپ مسلمان کی اہمیت کے تعلق سے بات ذکر کر رہے ہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم،
मुसलमान मुसलमान भाई हैं, भाई है। ला यज़लिमुहु वला यख़ज़ुलुहु वला यहक़िरुहु। ये मुसलमान दूसरे मुसलमान पर जुल्म नहीं करता, उसको जलील और रुसवा नहीं करता, उसकी हकारत नहीं करता। नहीं, आप जो दूसरे के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर वो दूसरा आपका अपना सगा भाई होता तो क्या इस अंदाज में आप उसको नशर करते? और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह ने तो तरबियत फरमाई है ना कि अपने भाई की इज़्ज़त की हिफाजत कर, इस तरह इज़्ज़त की हिफाजत कर कि अगर वो तेरे सामने हो तो जिस तरह तू उसकी इज़्ज़त की हिफाजत करेगा, अगर वो तेरे पीठ के पीछे कहीं है वो नहीं है और उसकी कहीं जो है बेइज्जती की जा रही है या उसकी ग़ीबत की जा रही है, तो यहाँ भी तू उसकी इज़्ज़त की हिफाजत कर। यानी कि कोई यूँ सामने खड़ा हुआ है और ये उसकी बुराई कर रहा है, वो उसके पीछे खड़ा है, इसको नहीं पता, लेकिन ये सामने देख रहा है कि वो पीछे खड़ा हुआ है जिसकी बुराई हो रही है और वो भी सुन रहा है, तो अब इसका अंदाज क्या होगा कि भाई ऐसी बात नहीं है, इस तरह नहीं कहो, किसी के मुतालिक यूँ नहीं आप इस कहते। बात का यूँ अंदाज़ा लगाएं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक फरमान का हिस्सा है, एक आदमी सौदा लेने के लिए बातचीत कर रहा है ना, तो दूसरे को इजाजत नहीं है कि बीच में टांग अड़ाए। ओह, जब इनकी वो बात चल रही है, आपस में बातचीत चल रही है, ये मैं इतने की लूंगा, वो कहते नहीं मैं इतने की दूंगा, ये बातचीत जारी है, मिसाल के तौर पे बात चल रही है, वो कहते जी मैं तो 100 रुपया दूंगा। अब इनकी आपस में बातचीत चल रही है, अभी गुफ्तगू अभी खत्म नहीं हुई, ठीक है, तीसरा आ गया और आके कहते यार मुझसे 110 ले लो, 110 ले लो। तो इसकी भी हदीस शरीफ में मुमानहत फरमाई जा रही है कि इसकी भी इजाजत नहीं है। बकर ईद मुझे याद आ गई कि जब इस तरह मंडियों में ये होता है कि कोई सौदा चल रहा होता है तो कोई आता है, उसको भी वो जानवर पसंद होता है, वहीं खड़ा हो जाता है। ये सिर्फ बकर ईद में नहीं होता, ये रोजाना मंडियों में होता है कि सब्जी मंडी में जाए, फ्रूट मंडी में जाए, या दीगर जो मंडियां वगैरह होती हैं, तो वहाँ ये इस तरह सिलसिले चल रहे होते हैं। बहरहाल हर कैफियत पर तो ये सारा हुक्म चस्पा नहीं किया जा सकेगा, यानी कॉपी पेस्ट नहीं हो सकेगा, जैसी कैफियत होगी वैसा हुक्म होगा। लेकिन हदीस शरीफ में यहाँ तक अदब जिक्र फरमाया गया कि उसकी बातचीत जारी है, बीच में ना हो, जब तक उसकी बात पूरी नहीं होती तुम बीच में नहीं आओ। एक जगह पैगाम निकाह दिया हुआ है, तो जब तक उसे जवाब नहीं मिल जाता दूसरा पैगाम निकाह ना दे। वाह, कितना प्यारा है हमारा दीन, कितना प्यारा है हमारा इस्लाम, शरीयत, इनके अहकामात। इस पर जब अमल करता है तो बंदा सुकून में रहता है, राहत में रहता है, चैन में रहता है, आखिरत भी भली होती है और कल भी सुकून, ज़हनी सुकून मिलता है। अब किसी की टोह में पड़ा हुआ है, किसी के ऐबों को टटोलने में पड़ा हुआ है, ऐब उसको पता चल गया तो दूसरों को बताने में लगा, ये गुनाह ही गुनाह के काम है, फिर इसको सुकून तो नहीं मिलता ना, इसको चैन तो नहीं मिलता, राहत नहीं मिलती। तो इसमें बंदा जब पता चल गया तो खामोशी इख्तियार करे, हुस्न ज़न के पहलू लेकर आए और इससे मेरा क्या वासिता है। वही जो आपने बात कही कि मुजरिम तेरा तो नहीं है ना, जिसका मुजरिम है, जब वो पर्दे डाल रहा है तो तू कौन होता है कि पर्दे उठाने वाला। तो इसका नतीजा क्या क्या निकलेगा? एक तो ये कि बाद सूरतों में ये ग़ीबत होगी, हो सकता है ये बहुतान वाली सूरत भी बने। सही। इसके बाद आगे मुसलमानों के दिल में दूरी लाने का जरिया ये अमल बना, बहुत सारी खराबी है। और हमारा दीन ये पसंद करता है कि मुसलमान आपस में एक रहे, रिश्ता ना टूटे। कून व इबादल्लाह इखवाना, ए अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ, भाई भाई बन जाओ, ये हदीस शरीफ में फरमाया गया। तो दीन ये पसंद करता है, शरीयत ये पसंद करती है कि मुसलमान आपस में एक रहे। और ये जो गालियां बक रहा है, ऐब टटोल रहा है, ऐब तलाश कर रहा है, ऐब बयान कर रहा है, जगह जगह मनफी बात कर रहा है, तो ये तो दिलों में दराड़ें डालने का जरिया बन रहा है ना। पता चला तो पता चलने के बाद मेरे शैतान साथ साथ है, नफ्स भी कुछ ना कुछ बुराई की तरफ बढ़ाने का जरिया बनेगा और ये बुराई की तरफ उकसाने की सूरत करेगा। पता चलने के बाद उसके दिल में भी ये शैतान ख्याल डालेगा कि देख तुझे भी तो इसकी 4 बातें पता है, तू दूसरों को क्यों नहीं बताता। सही। अब इतना जिगर किसका हो कि जनाब वो सब हो जाने के बाद भी वो आगे से खामोशी साध ले, खैर है मैंने अल्लाह की रजा के लिए माफ किया। अब वो भी बयान करने की तरफ आगे बढ़ेगा ना, तो वो बयान करने की तरफ बढ़ेगा तो फिर नतीजा ये निकलेगा कि पहले गाली फिर गोली, गाली से गोली का सफर होगा और ये आपस में एक दूसरे के दस्तों गिरीबान होंगे, खानदान टूट फूट का शिकार होंगे, रिश्तों में दरारें आती चली जाएंगी और नतीजा ये निकलेगा कि आपस में बहुत दूरी का सामान होता चला जाएगा। फिर ये भी सोचे ना कि मैं कौन सा ऐब से पाक हूँ, अपनी कितनी खताएं, अपनी कितनी गलतियाँ, अपने कितने गुनाह, अपनी कितनी नाफरमानियाँ, और छुप छुप कर गुनाह, पर्दे डाल डाल कर गुनाह, दरवाजे बंद कर कर के गुनाह, दीवार से टेक लगा कर कोई नहीं देख रहा, इस तरह के गुनाह। लेकिन रब जानता है और इन ऐबों पर अल्लाह ने
پردہ رکھا ہوا ہے تو میں کون سا عیبوں سے پاک ہوں. پھر یہ بھی غور کرے کہ اگر میرے عیب لوگوں پر ظاہر ہو گئے یا میرا جو عیب ہے کسی کو پتہ ہے، اگر یہ سب کو بتاتا پھرے تو پھر میری کیا کیفیت بنے گی. خیر بہت تفصیلی یہ ہمارا موضوع ہے اور بہت اہم ترین موضوع ہے. کئی سوالات ناظرین کے ذہنوں میں بھی آ رہے ہوں گے، کئی سوالات جو ہے وہ واقعی اس میں پیدا ہو رہے ہیں اور سوالات ابھی لیں گے بھی ہم. آئیے ہم اپنے ایک سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، کامیابی کا راستہ. حکایت. ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے میں تشریف لے گئے تو ایک نوجوان کو وضو کرتے دیکھا. اس سے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، بیٹا ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے. اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی. ایک اور شخص کے وضو کے پانی کو دیکھا تو فرمایا، میرے بھائی بدکاری سے توبہ کر لے. اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی. ایک اور شخص کے وضو کے پانی کو دیکھا تو اس سے فرمایا، شراب پینے اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لے. اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر غیبی باتوں کے اظہار کے باعث کیونکہ لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے تھے، لہذا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بارگاہ خداوندی میں غیبی باتوں کے اظہار کے ختم ہو جانے کی دعا مانگی. اللہ عز و جل نے دعا قبول فرما لی، جس سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے. المیزان الکبریٰ جز اول صفحہ 130. یہ حکایت میں نے ماہنامہ فیضان مدینہ بابت جمادی الاولیٰ 1438 ہجری پیج نمبر 21 تا 22 پڑھ کے سنائی. تو یہ تھا ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا انداز کہ دوسروں کا عیب دیکھنا نہ پڑے، اس کے لیے دعا مانگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دوسروں کے عیب ڈھونڈنے، انہیں اچھالنے سے بچائے. اگر بغیر کوشش کے کسی کا عیب معلوم ہو بھی جائیں تب بھی پردہ پوشی کرنی چاہیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی یعنی عیب چھپایا، اللہ عز و جل دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. کسی کی خامیاں دیکھیں نہ میری آنکھیں اور سنے نہ کان بھی عیبوں کا تذکرہ، یا رب آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماہنامہ فیضان مدینہ اگر ابھی تک آپ نے جاری نہیں کروایا تو 1 سال کے لیے اس کے ممبر بن جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ الکریم. آئیے ایک سوال بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. محمد بلال رضا اتاری مدنی عرض گزار ہوں. سوال عرض یہ ہے کہ عیب پوشی کن کاموں میں کی جائے اور کن کاموں میں نہ کی جائے؟ جی، عیب پوشی کون سے کاموں میں کی جائے اور کون سے کاموں میں نہ کی جائے؟ عیب تو عیب ہے، اس کی تو پوشی ہونی چاہیے. جی فرمائیں. عیب پوشی کا سلسلہ ہی ہونا چاہیے. اپنے آپ کو کسی کے شر سے بچانا ہو یا کسی دوسرے کو کسی کے شر سے بچانا مقصود ہو صحیح، تو پھر اس کا عیب اگر کسی جگہ ضرورتاً بیان کرنا پڑے تو کیا جا سکتا ہے. جب تک کوئی خاص یا کوئی اہم ضرورت جس کی شریعت اجازت نہیں دے گی یہ پیش نہ آئے تو اس کے علاوہ کسی صورت میں دوسرے کا عیب ظاہر نہیں کرنا چاہیے. اپنے آپ کو شر سے بچانے کی ایک مثال قرآن پاک نے ذکر فرمائی، ہی راودتنی عن نفسی. یہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے کلمات ہیں کہ جب آپ پر تہمت دھری گئی تو آپ نے اپنی صفائی میں یہ بات ذکر فرمائی کہ میں تو بدکاری کے ارادے سے آگے نہیں بڑھا، صحیح، میرا تو کسی قسم کا کوئی اس طرح کا ارادہ ہی نہیں تھا، یہ تو اس کی طرف سے پھسلانے کی صورت کی جا رہی تھی. تو یہ ایک عیب تو بیان ہوا، صحیح، لیکن اپنے آپ کو شر سے بچانا مقصود ہے نا. صحیح. یا دوسرا یہ ہے کہ ایک آدمی کسی جگہ رقم انویسٹ کرنا چاہتا ہے اور جس کے ساتھ یہ رقم انویسٹ کرنا چاہتا ہے اس کے 50 قصے میری معلومات میں ہیں کہ یہ اس کے پیسے اس نے دبا لیے، اس کی رقم اس نے لی اور آگے کوئی سلسلہ ہی نہیں چلا. صحیح. بہت ساری اس کی اس طرح کی نیگیٹو باتیں مجھے پتہ ہے. اور ایک اور مسلمان بھائی اس کے جال میں پھنسنے کے لیے جا رہا ہے. اب میں اس کو بچانے کی نیت سے اگر بتا دیتا ہوں اس کو کہ دیکھو اس سے بچ کر رہو کہ یہ بندہ اس طرح کا ہے کہ تم
उलझ जाओगे या तुम्हारे लिए आजमाइश की सूरत बन जाएगी, तुम्हें नुकसान हो जाएगा इससे। तो ऐसी सूरत में बयान किया जैसे जा रिश्ते सकता के मुतालिक कोई मशवरा हमसे करता है कि फलां का रिश्ता आया है, अब वो शख्स कैसा है, क्या मेरी बेटी के लिए या बहन के लिए मैं इसको ओके कर दूं, और हम जानते हैं कि वो है। बंदा वो सही नहीं सूदखोर है। है, शराबी है या कोई इस तरह की उसमें बुराइयां पाई जाती हैं जिनका कन्फर्म मुझे पता है कि ये बंदा ठीक नहीं है। लेकिन आज के दौर में सूद लेना और हराम कमाना, इसको माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह हम तो शरीयत बुराई की नज़र में समझी देखेंगे। नहीं जाती। पूछेंगे भी तो ये पूछेंगे भाई कितना कमाता है, कहाँ से कमाता है, कहाँ से नहीं कमाता है, इसका कोई मसला नहीं। हलाल लाता है, हराम लाता है, सूद से लाता है, घर अच्छा होना चाहिए चाहे वो हराम के माल से आया हुआ हो। आज का दौर ऐसा है। असल मीज़ान तो अपने पास शरीयत का मीज़ान है ना, हम शरीयत के मीज़ान पर ही लाकर देखेंगे कि शरीयत इस बारे में क्या कहती है। अल्लाह पाक करे कि हम शरीयत के पाबंद बने, दीन पर चलें, इस्लाम पर चलें और सुन्नतों भरी ज़िंदगी गुजारें, आखिरत पेश नज़र हो, मौत पेश मैं इसमें नज़र हो। एक गुजारिश में यूँ अर्ज़ करूँगा कि जब भी किसी को ऐब बयान करने लगे जी तो उसमें अपनी नीयत और अपने तमाम तर मामलात पर गौर कर लिया जाए। यहाँ ज़रूरतन भी बयान किया जाए कि इसमें मैं सिर्फ वो अपनी कल्बी तस्कीन के लिए कर रहा हूँ या वाकई जो शरीयत ने मुझे इजाज़त दी है जी उस इजाज़त को पेश नज़र रखते हुए मैं ये कर रहा हूँ। तो इस चीज़ की तरफ तवज्जो रहेगी, अच्छी नीयत होगी तो हो सकता है कि अजर व सवाब की सूरत भी बने। यानी इसको डिग्रेड करने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक ना, और अपने नफसानी जो तस्कीन है उसके लिए मैं, गंदी तस्कीन जो उसके लिए मैं नहीं कर रहा, बल्कि एक मुसलमान को बचाने के लिए जो है वो मैं ये अमल कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें ये भी है कि क्या जो इस तरह किसी का ऐब ज़ाहिर हो गया, उसको पता चल गया, अब हमारी इस पर तो बात हो गई कि किसी को बताना नहीं है, ऐब नहीं टटोलना, वरना जो ऐब टटोलता है अल्लाह पाक उसके भी ऐब टटोलता है और दुनिया को पता चल जाता है, और इसकी खराबियाँ काफ़ी बयान हुई। लेकिन अगर किसी का ऐब हमारे सामने ज़ाहिर हो गया तो क्या हम उस पर इनफरादी कोशिश ना करें? ये क्या उसकी खैर खाई नहीं है? उस पर इनफरादी कोशिश करें, उसे समझाएं, उसे नेकी की दावत दें, ये दुरुस्त नहीं है, आप इससे अवॉइड करें, इससे बचें, या क्या तौबा बनती है तो वहाँ तौबा आप करें। जैसी कैफियत होगी वैसा मामला होगा ना। नहीं, किसी का ऐसा ऐब इसने देख लिया कि इसको आगाही हो गई, अब ये अव्वलन तो इसको चाहिए कि ये देख ले कि ये समझाने वाली पोजीशन में है या नहीं है, ये मेरा भी इतना वजन है, यानी मेरी बात असर समझाने करेगी वाली नहीं करेगी। पोजीशन में है और ये समझा सकता है तो इसे चाहिए कि आगे बढ़ के समझाए, नेकी की दावत दे। जी जी। माशाल्लाह, बहुत प्यारा सिलसिला है, ज़िंदगी संवारे अहम तरीन सिलसिला है, और हर नेक अमल जो है उसकी अहमियत अपनी जगह पर है। बज़ाहिर तो एक यूँ सवाल है कि किसी का ऐब ज़ाहिर हो गया तो किसी को ना बताएं, लेकिन जब इसकी गहराई में जाते हैं तो कई चीज़ें हमारे सामने ज़ाहिर होती है कि एक सवाल तो ज़रूर है, अगर किसी का ऐब जो है वो ज़ाहिर हो गया और हम किसी को नहीं बताते, इसको नेकी की दावत देते हैं और तो में नहीं पढ़ते, तजस्सुस में नहीं पढ़ते, तो कितनी सारी खराबियाँ जो बयान हुई इस एक के नीचे, जो यानी कि ये समझो कि जब हम रास्ते में चल रहे होते हैं और वो मेन हॉल होता है, गटर का एक ढक्कन होता है समझ लो, तो बंदा जब उसको उठाता है तो उसके अंदर कितनी गंदगी होती है। अच्छा, इस पर भी ना अगर थोड़ा सा यूँ इस नज़र से गौर किया जाए कि जो ऐब जाहिर करने के लिए आगे बढ़ने वाला है, इसके पीछे जो चीज़ें कार फरमा होती हैं, जो मुहर्रिकात हैं इसके, जो इसको उकसा रही हैं इस काम पे कि तू ये काम कर के दूसरों के ऐब बयान कर, तो वो चीज़ें क्या क्या हैं? ये हम आपसे सवाल करेंगे इंशाल्लाह। आइए अपने सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, इसके बाद इसी सवाल को हम लेंगे, ख़ास लोगों से ख़ास बातें। आज आपने किसी मुसलमान का ऐब जाहिर हो जाने पर बिला मसलहत शरई उसका ऐब किसी और पर जाहिर तो नहीं किया। जो शख्स लोगों के ऐब तलाश करने में रहता है उसे खास तौर पर और तमाम लोगों को उमूमी तौर पर चाहिए कि किसी के ऐब तलाश करने की बजाय अपने अंदर मौजूद ऐबों को तलाश करने और उनकी इस्लाह करने की कोशिश करें कि इसी में उनकी और दूसरों की दुनिया और आखिरत का भला है। कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करता है और ना उसे बेयारो मददगार छोड़ता है, और जो अपने भाई की हाजत पूरी करे अल्लाह पाक उसकी हाजत पूरी करता है, और जो किसी मुसलमान की तकलीफ दूर करे अल्लाह पाक क़यामत की तकालीफ में से उसकी तकलीफ दूर फरमाएगा, और जो किसी मुसलमान की ऐब पोशी करे तो अल्लाह पाक क़यामत के रोज उसकी ऐब पोशी फरमाएगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा रखा अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐब पर पर्दा रखेगा।
जब तुम अपने साथी के ऐब जिक्र करने का इरादा करो तो उस वक्त अपने ऐबों को याद करो। अल्लाह ताला हमें दूसरों के ऐब तलाश करने से बचने, अपने ऐबों को तलाश करने और उनकी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह। चलें इसी को कंटिन्यू करते हैं कि ये कैफियत बंदे की क्यों बनती है, ये इस तरह का आदमी कैसे हो जाता है कि उसको दूसरे की बुराई देखने में तस्कीन मिल रही है, ना सिर्फ बुराई देखने में बल्कि ऐब टटोल में कान लगा लगा कर सुनने में उसको मज़ा आ रहा है, सुनने में भी मज़ा आ रहा है, दूसरों के ऐब पता चले तो इसमें इसको राहत मिल रही है, गंदी राहत है ये, और फिर दूसरों को बताने में, यानी कि पेट का दर्द उसका उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक ये 100 को नहीं बता देगा, खाना उसका हज़म तब तक नहीं होगा जब ये 200 को नहीं बता देगा। ये कैफियत क्या बनती है, पीछे क्या होता है? इसके जो मुहर्रिकात में है ना, इन मुहर्रिकात पर अगर गौर किया जाए तो मोटी मोटी जो चंद एक चीज़ें सामने आती हैं, मैं वही मदनी चैनल के नाज़रीन के सामने बयान करना चाहूँगा। इसमें एक चीज़ तो होती है गुस्सा। सामने वाले की किसी भी बात पर कभी भी कोई गुस्सा आया तो अब ये अंदर ही वो जल भुन रहा होता है ना, और अंदर अंदर ही इसके वो सारा वो लावा पक रहा होता है, उससे कीना पैदा हो जाता है, दुश्मनी हो जाती है उससे। मौका मिलते ही मैं इसको डिग्रेड करूं, सही, और इसके यूं पता चले मैं दूसरों के सामने बयान करूं, तो वो गुस्सा जो है वो अपना अमल दिखाता है। अब ये गुस्सा इसको कीने की तरफ लेकर जाएगा, बोझ की तरफ लेकर जाएगा, या दीगर बीमारियों और तकालीफ की तरफ, जो कल्बी बीमारियां हैं उनकी तरफ इसको लेकर जाएगा। यानी दुश्मनी किसी से ना करे, जब दुश्मनी हो जाती है जिसको खारबाजी हमारे, अब ये सारी चीजें उसके ज़िमन में आती चली जाएगी। गुस्सा भी है, बोझ भी है, कीना भी है, अदावत भी है। एक चीज इसमें होती है तकब्बुर। सही, अपने आप को, तकब्बुर में बंदा अपने आप को बड़ा समझता है, सामने वाले को हकीर समझता है। अब इसकी क्या हैसियत है, देखो इसने ये कर दी है, और जो भी पता चलेगा ना तो ये अपने आप को तो कुछ और समझता है ना, और अंदरूने खाना इसके दिल से आवाज आ रही होती है, हम चुमा दीगरे ने, मुझ जैसा कौन है, मुझ जैसा। तो अब ये दूसरे के ऐब, दूसरे की गलतियां, दूसरे की खामियां ये दूसरों के सामने बयान करना शुरू करता है, क्योंकि उसको हकीर जानता है, उसको कमतर समझता है। जी। और एक चीज इसमें होती है खुद पसंदी। तो सही, मैंने एक आदमी हूँ, ये अपने आप को अच्छा समझता है, भला समझता है, अपने आप को मुत्तकी और परहेजगार समझता है। किसी से गलती हुई है, ले ये इस तरह का, देख इसने अब ये कर दी है, हम तो इस तरह के नहीं है, हमारा माजी तो इस तरह का नहीं है, हमारी कैफियत तो इस तरह की नहीं है, इसने ये कर दी है। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया, फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तका। अपने आप को सुथरा ना बताओ, अल्लाह खूब जानता है कौन तकवा वाला है। तो ये खुद पसंदी की आफत जो ना बंदे को इस चीज की तरफ लेकर आगे बढ़ती है। लेकिन आज कौन सी चीज ऐसी है जो नहीं है, तकब्बुर नहीं है, खुद पसंदी नहीं है, ये तो बंदा तो वेंटिलेटर पर है। हसद भी इसमें शामिल होता है, हसद की वजह से ये दूसरों के ऐब बयान करता है। यूं देखें हम मदनी चैनल के नाज़रीन, तो कौन सी बुराई ऐसी है जो नहीं, ये सारी चीजें शरीयत ने मना की हुई है, और ये सब चीजें हमें, यानी हम वेंटिलेटर में, वेंटिलेटर से बाहर कैसे आएंगे? एक ऐब बयान करना जो ना, इस ऐब की मुहर्रिकात बयान किए जा रहे हैं कि जो ऐब बयान करने वाला वो किन किन बीमारियों से बाद औक़ात दूचार होता है, ये किन किन बीमारियों में मुबतला होता है, जो इसको राह की तरफ इसको लेकर बढ़ने वाली। करें क्या, माहौल ऐसा ही है, घर में भी यही माहौल है, घर में भी जब बातें होती है तो इसी तरह की होती है, बाहर जाएं, दोस्तों में जाएं, गैदरिंगों में बैठें तो इसी तरह की बातें होती है, स्कूल में जाएं, कॉलेज में थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और भी प्लस करना चाहूँगा, बुरी महफिल, बुरी महफिल, वो आपने कहा ना जिधर भी जाएं, तो ये उन्हीं चीज़ों में आएगा ना कि फैमिली में भी यही हो रहा है, दोस्तों में भी यही हो रहा है, जिधर जाता है उधर इल्म भी नहीं है, तो ये बुरी महफिल में बैठा हुआ सारे लगे हुए थे, तो ये भी शुरू हो गया है। तो ये जितनी चीज़ें ना, शरीयत की नज़र में ये सारी पसंदीदा नहीं है। तकब्बुर पसंदीदा नहीं है, खुद पसंदी पसंदीदा नहीं है। चाहिए हसद, इसको तो अल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब फरमाया गया कि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। तो बुरी सोहबत ये भी नापसंदीदा है। तो कुरान पाक में तो बाकायदा एक बंदे का तज़किरा किया गया, क़यामत के दिन इस पर हसरत तारी होगी, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ये जुमला उसकी ज़बान पे आएगा, आकाश में फलां को अपना दोस्त ना बनाता। तो शरीयत तो इन सारी चीज़ों को नापसंद करती है। तो जिस तरह वो कहा गया ना कि एक मर्ज उसे दूर कर दो ना तो कई एक अमराज दूर हो जाते हैं। जरा इस्लाह मैदा, सही, जब मैदा दुरुस्त रहे
تو بہت ساری بیماریوں سے نجات مل جاتی. اب یہ درست کیسے ہوگا؟ درد کیسے جائے گا؟ وہی درد کے دوسروں اچھی کو نہ صحبت، بتاؤ. یہ بری صحبت سے اپنے آپ کو بچائے اور اچھوں کی صحبت میں آ جائے. ماشاءاللہ. اچھوں کی صحبت نصیب ہوگی تو حسد سے بچے گا، تکبر سے بچے گا، خود پسندی سے بچے گا، اور ان تمام طرح آفات سے بچے گا جو اس کو وینٹیلیٹر کی طرف، جس طرح آپ وینٹیلیٹر کہہ رہے ہیں نا، اس کو وینٹیلیٹر کی طرف لے کر جانے والا. یعنی وینٹیلیٹر سے جو ہے یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نکالے گا. یوں سمجھ لیجئے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنائیں، اور جو سلسلہ ہو رہا ہے نیک اعمال کے متعلق، اس نیک اعمال کے رسالے کو یہ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہی ملا. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ 72 نیک اعمال ہمیں دیے. اسے روز پور کرنا ہوتا ہے، روز بھرنا ہوتا ہے. جو تاریخ گزر گئی اس پر آپ کو نشان لگانا ہوتا ہے، یس یا نو. اب یہ نیک عمل روز سامنے آتا ہے کہ کسی کا عیب تو ظاہر نہیں کر دیا. جب ایک چیز روز سامنے آتی ہے تو پھر اس طرف توجہ جاتی ہے. اس میں یہ بھی نیک عمل تو ہے نا کہ غصہ تو نہیں کیا، تکبر تو نہیں کیا. پیچھے کئی الحمدللہ ہمارے سلسلے گزرے جس پر ہم نے یہ بہت سارا کلام غصے کے متعلق بھی کیا، تو تکبر کے متعلق بھی، تو عاجزی کے جو نیک عمل آتا رہا اس کے متعلق ہماری گفتگو ہوتی رہی. تو اس نیک عمل کو اپنائیں، روزانہ اس کو پر کریں، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوں. کورسز، مدنی کورسز ہوتے ہیں، یہ کریں. اصلاح اعمال کورس، یہ نیک اعمال کا ہی کورس ہے. اصلاح اعمال کورس، یہ کورس کر لیجئے. تو اس کورس میں بھی غصے کے بیان، غصہ کیا ہے، اس سے حفاظت کیسے ہوگی، اور یہ غصے پر کنٹرول کیسے ہوگا، تو حسد کی تعریف کیا ہے، تو اسباب کیا ہیں، تو اس کے علاج کیا ہیں، اور پورا جو اسکیجول ہے اس کا یہ مطلب کہ عبادت پر ہے، نیکیوں پر ہے، جماع کے ساتھ نماز ہے. بات ذکر کر رہے ہیں، اگر کوئی ان کی معلومات لینا چاہے تو کوئی رابطہ نمبر میرا ہے. جی یہ آپ رابطہ نمبر آپ کے اسکرین پر چل رہا ہوگا، آپ دیکھ لیجئے اور اس پر آپ رابطہ کریں. اور یہ مدنی کورسز بھی کریں. اسلامی بہنیں اگر یہ کورس کرنا چاہیں تو اسلامی بہنوں میں بھی یہ کورسز ہو رہے ہیں. اسلامی بہنوں کے بھی نیک اعمال ہے، 63 نیک اعمال اسلامی بہنوں کے ہیں. تو اس میں 41 نمبر کا نیک عمل ہے یہ والا جس پر آج ہماری گفتگو ہوئی. اور اسلامی بہنوں میں بھی الحمدللہ مدنی کورسز ہوتے ہیں. اور الحمدللہ جس طرح کا ایک اسلامی بھائیوں کا پورا اسٹرکچر بنا ہوا ہے، اسی طرح اسلامی بہنوں کا بھی اسٹرکچر ہے. تو خود بھی دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیں، اپنے بچوں کو بھی کر دیں تو بچوں کی امی کو بھی کرتے ہیں تو اپنی امی کو بھی کر دیں. سب کو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ کر دیں. انشاءاللہ الکریم معاشرہ امن کا گہوارہ ہو جائے گا، سنت و بری، راحت والی، سکون والی زندگی گزرے گی. اگلے سلسلے میں ایک اور نیک عمل لے کر حاضر ہوں گے. دیکھنا نہ بھولیے سلسلہ زندگی سنوارے. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. عمل کا ہو جذبہ